پاکستان کو جو بنیان مرصوص میں شاندار کامیابی بھارت کے خلاف ملی ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم معاشی میدان کے اندر آپریشن بنیان مرصوص کو کامیاب بنائیں اور پاکستان کی معیشت کو دنیا میں ناقابل تسخیر بنا کے پاکستان کے عوام کو بہترین معیار زندگی اور خوشحالی دے کر اس خواب کو شرمندہ تعبیر کریں جس کے تحت قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی فکر کی روشنی میں ہم نے پاکستان کی آزادی کی تحریک میں کامیابی حاصل کی تھی۔ پاکستان کو مستقبل میں معاشی میدان میں کامیاب کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ملک کے اندر امن کو، سیاسی استحکام کو، پالیسیوں کے تسلسل کو اور اصلاحات کے عمل کو کامیابی سے آگے بڑھائیں۔ اس وقت پاکستان کو معاشی میدان میں دو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہمارا شمار دنیا کے کم ترین ٹیکس ادا کرنے والے ملکوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے ترقی کے خواب بڑے ہیں لیکن ہماری ٹیکسوں کی ادائیگی کم ترین ہے۔ اس تضاد کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں اپنے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو 10.5% سے 16 یا 18% تک لے کر جانا ہے تاکہ ہم اپنی ترقی کے لیے اپنے وسائل پر انحصار کریں۔ اگر ہم نے ٹیکس کو نہیں بڑھایا تو ہم مجبور ہوں گے کہ مزید قرضے لیں، اور قرضوں کے ساتھ کوئی معیشت مستقل بنیاد پہ ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا ہر شہری اپنی آمدن پر ٹیکس ادا کرے، اور جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں وہ ٹیکس چوری کے خلاف چوکیدار کا کردار ادا کریں۔ ہر شہری کا فرض ہے کہ جہاں پر وہ ٹیکس کی چوری کو دیکھے اس کے لیے وہ حکومت کو باخبر کرے تاکہ ٹیکس ادا کرنے والے شہری اور حکومت مل کر ٹیکس چوری کا خاتمہ کر سکیں۔ ٹیکس چوری کے نتیجے میں مزید ٹیکسوں کا بوجھ ان افراد پر اور ان اداروں پر پڑتا ہے جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں، اور ٹیکس ادا کرنے والوں کے ٹیکسوں کے بوجھ کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر ہر سطح پر ٹیکس چوری کا کلا کامہ کریں۔ دوسرا بڑا چیلنج ہمارا برآمدات کے شعبے میں ہے۔ 1990 میں پاکستان کی برآمدات تقریباً 9 ارب ڈالر کے قریب تھیں، جبکہ ویتنام کی برآمدات 6 سے 7 ارب ڈالر تھیں اور بنگلہ دیش کی 2 ارب ڈالر تھیں۔ آج ویتنام کی برآمدات 300 ارب ڈالر سے بڑھ چکی ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش کی برآمدات بھی 50 ارب ڈالر سے اوپر جا چکی ہیں۔ اگر ہم نے مستقل پائیدار ترقی کرنی ہے تو اس کا راستہ برآمدات کے فروغ میں ہے، اور یہ فروغ 1-2 ارب ڈالر کا سالانہ بنیادوں پر نہیں بلکہ ہمیں 5-10 ارب ڈالر کی چھلانگیں چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا ہر کاروباری شخص، پاکستان کا ہر کاروباری ادارہ دنیا کی منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات کو لے جا کر زیادہ سے زیادہ آرڈر لائے تاکہ ہم پاکستان کی برآمدات میں ایک لیپ فراگ جمپ کے ذریعے، ایک جست کے ذریعے خاطر خواہ اضافہ کرتے ہوئے اگلے 5 سالوں میں 60 ارب ڈالر کی برآمدات کا ٹارگٹ حاصل کر سکیں۔ مضبوط ٹیکس کی بنیاد اور ایک بہت ہی ڈائنامک ایکسپورٹ بیس، یہ 2 کنجیاں ہیں جن پر ہم پاکستان کی معیشت کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ بجٹ کے اندر ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جن سے ہم اپنے اخراجات پہ قابو پانے کے لیے اپنے وسائل میں اضافہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ملک کی معیشت کا رخ برآمدات کے اضافے کی طرف موڑیں۔ اس کے ساتھ پاکستان کو ہم ایک جدید ٹیکنالوجی کی بیس بنانے کے لیے بھی اگلے بجٹ کے اندر اقدامات تجویز کر رہے ہیں، چونکہ اب ایک ڈیجیٹل ریولوشن آیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا میں، اور پاکستان نے بھی اس ٹیکنالوجی کی دوڑ کو کامیابی سے اس میں کارکردگی دکھا کر جیتنا ہے۔ پاکستان کے لیے مئی کا مہینہ بہت یادگار ہے، جب ہمارے سائنسدانوں نے، ہمارے انجینئرز نے دفاع کے شعبے میں 2 سنگ میل عبور کیے۔ 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکوں کے ذریعے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا۔ 7 مئی
اور 10 مئی کو ہماری ٹیکنالوجی کی صلاحیت نے ہمارے مسلح افواج کو وہ طاقت دی کہ جس سے ہماری مسلح افواج نے دشمن کے دندان شکن جواب دے کر غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی معیشت کے اندر بھی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ملک کی معیشت کو جدید بنیادیں فراہم کریں، برآمدات کے اندر اضافہ کریں اور ملک کی پروڈکٹیوٹی کو زراعت، صنعت، ہر شعبے کے اندر بڑھا کر پاکستان کو آئی ٹی کے شعبے کا دنیا کے سامنے ایک بڑا پلیئر بنا کے اپنے مقاصد کو حاصل کریں۔